اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 8 جون ہے، شام کے 4:30 ہے اور ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ یہاں جرمنی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح لائیو اور انٹریکٹیو ہے۔ پروگرام کے دوران ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو ہمارے پروگرام میں یہاں ہم شامل کریں۔ ہمارے اس جرمنی سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی سیریز کا یہ پہلا پروگرام ہے اور حسب معمول یہ سیریز 4 پروگرام پر مشتمل ہوگی۔ خاکسار کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شامل گفتگو ہیں مکرم و محترم امام محمد احمد راشد صاحب اور اس طرح سے مکرم و محترم رحمۃ اللہ مہدی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے ہماری یہاں جرمنی سے پیش کی جانے والی جو سیریز تھی، گزشتہ سیریز، تو آپ نے دیکھا کہ ہم وہاں پر اس موضوع کے متعلق بات کرتے آ رہے تھے کہ یہ جو زمانہ ہے، جو ایک صدی جو ہم سے پہلے گزر چکی ہے، ایک بہت ہی غیر معمولی صدی تھی، ایک ایسی صدی تھی جس کی صدیوں سے انتظار تھی۔ اس صدی کے متعلق بہت سی پیش گوئیاں تھیں، بہت سی پیش خبریاں تھیں، اور جو سب کے سب ایک ایسے وجود کے گرد گھومتی تھی جنہوں نے اس زمانے میں ظہور کرنا تھا، یعنی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 13ویں صدی کے آخر پر اور عین 14ویں صدی کے سر پر آپ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ کو خدا تعالیٰ نے مامور کیا اور اس مقام اور اس مرتبہ کا شرف آپ کو بخشا کہ آپ کو وہ کام سونپا گیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ایک امت میں سے آنے والے ایک امتی نبی کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے تو وہی وہ سب کام کریں گے جو اس وقت جس دنیا میں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دین اسلام کو پھر سے خدا تعالیٰ کی مدد سے اور خدا تعالیٰ کی تائید کے ذریعے سے پھر سے اثر نو اس طرح سے زندہ کریں گے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہو جائیں گے، آپ کی بادشاہ دنیا میں پھر سے قائم ہوگی، اور آپ کا جو حقیقی منصب ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، جو اسلام کی کھوئی ہوئی برتری ہے، وہ سب پھر سے آپ کے ذریعے سے قائم ہو گئی۔ تو خدا کے فضل سے ہم جو آپ کو ماننے والے ہیں، جو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، احمدیہ مسلم جماعت سے، ہمارا یہ پختہ ایمان اور ہمارا پختہ یقین ہے کہ وہ وجود جس کی آج سب دنیا منتظر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا ظہور ہو چکا ہے اور ان کا ظہور عین وقت پر ہوا ہے۔ تو ہم ہماری اس سیریز کے ذریعے سے اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی مامور من اللہ کی آمد کے متعلق خبر دی گئی ہے، دی جاتی رہی ہے، تو ساتھ خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے نیک بندے اور اس کے جو بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، ان کو کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ اس کے زمانے کے متعلق، اس سے متعلقہ امور کے متعلق خدا تعالیٰ ایسی خبریں، ایسی نشانیاں، ایسی علامات ہمیشہ بتاتا آتا رہا ہے کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پہچان کر لوگ جو پاک اور سعید فطرت رکھتے ہیں وہ اس مامور من اللہ کو پہچاننے میں انہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، وہ وجود اصل میں خود ہی اپنی ذات میں ایک بہت بڑا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف راہبری کرنے کے لیے بہت سارے ایسے نشانات بھی ہوتے ہیں جن کے جو اس کے متعلق یا اس کے زمانے میں ظہور ہونے والے ہوتے ہیں، اس کی خبر دی گئی ہے۔ اب ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جو اب 14ویں صدی کے بعد اب 15ویں صدی ہے، وہ زمانہ ہے جس میں اب شدت سے اس وجود کا انتظار ہے
کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے، اور وہ لوگ جو اس بات کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ علامتیں جو آنے والے مسیح موعود کے متعلق تھیں، امام مہدی کے متعلق تھیں، یا اس عظیم مسلح ربانی کے متعلق تھی جسے آخری زمانے میں آنا تھا، وہ روز روشن کی طرح آج ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہاں اور وہاں ہمیشہ آوازیں اٹھتی دکھائی دے رہی ہیں کہ یہی وہ زمانہ ہے جہاں امام مہدی نے آنا تھا۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس زمانے کے حوالے سے اس طرح سے بھی بات کی کہ وہ وقت جو 14ویں صدی کا بنتا ہے اس کے متعلق بہت واضح طور پر خدا تعالیٰ نے خبریں دی تھیں، اور خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ میں اپنے بزرگوں کی وساطت سے بھی مختلف امور انکشاف کیے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے، بلکہ بہت واضح ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو یہی کہیں گے کہ آپ براہ کرم ہمارے وہ پروگرام دیکھ لیں۔ آج ہم ایک دوسرے رنگ میں اس سیریز میں بات کریں گے کہ ہم وہ تمام علامات اور وہ جو نشانیاں جو اس آخری زمانے سے متعلق ہیں، جس زمانے میں مسیح موعود امام مہدی نے آنا تھا، ہم ان پر انشاءاللہ یہاں پر حسب توفیق آپ کے سامنے وہ امور رکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ کس طرح سے وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اگر وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والا جو بار بار دعویٰ دیتا رہا ہے تو وہ یقیناً سچا ہے، ورنہ ہمیں دکھائیں کہ کہاں پر ہے وہ وجود، کہاں پر ہیں وہ مسیح موعود، کہاں پر ہیں وہ امام مہدی جن کی علامات آگئیں، پوری ہو چکیں، اور دنیا میں غیر معمولی تبدیلی آئی، آسمان نے اپنے نشانات دکھائے، لیکن دوسری طرف کوئی ایسا شخص آپ نہیں پیش کر سکیں گے جو یہ دعویٰ کرنے والا ہو یا جس کے ساتھ خدا تعالیٰ دکھائی دیتا ہو۔ تو قبل اس کے لیکن ہم ان علامات کی طرف آئیں، چند ابتدائی امور ہیں جو آگے علامات و نشانات کو سمجھنے میں معید ہوں گے، ہم ان پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو خاکسار مکرم امام راشد محمد امام راشد صاحب سے بات کرے گا، اور آپ سے یہ جاننا چاہے گا کہ آپ ہمارے ویورز کو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ قرآن مجید میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، گزشتہ انبیاء کی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے متعلق پیش خبریاں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں جو دی گئی ہوتی ہیں، لیکن وہی نشانیاں جہاں بہت سے لوگوں کو اس مقدس مبارک وجود کو قبول کرنے پہچاننے کا باعث بنتی ہیں، وہاں وہی علامات ان کے لیے گویا بہت بڑی، وہ نشانات اور وہ خبریں ان کے لیے بہت بڑی روک اور بڑی آزمائش بھی بن جاتی ہیں، جس کو ایک لحاظ سے وہ اسی کی پناہ میں جا کر گویا وہ محروم بھی ہو جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس فرستادے کو وہ قبول کریں، آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ تاریخ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے۔ تو ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے قرآن مجید میں یا گزشتہ انبیاء کے اسوہ میں کہ یہ جو نشانات کی جو طلب ہے، اور اس حوالے سے خدا تعالیٰ ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو دنیا کی تاریخ میں ہوا نہیں کہ جی مسیح موعود یا مہدی موعود جو ہیں ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی کی گئی ہو۔ جب سے نبوت کا سلسلہ چلا ہے، یہ پیش گوئیوں کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلا آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلاصتاً یہ ساری بات کہ امتوں کا جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو ان کا کیا رد عمل ہوا کرتا ہے ان پیش گوئیوں کے باوجود، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایک آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ نہایت ہی افسوس، ہائے افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے استہزاء ہی کیا ہے۔ تو پیش گوئیوں کے باوجود یہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو استہزاء کرتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ جی اچھا جی اس آیت نے تو خلاصتاً بتا دیا نا کہ ان پیش گوئیوں کے باوجود قوموں کا ریئیکشن کیا ہوتا رہا ہے نا۔ اب دیکھیں صرف حضرت مسیح علیہ السلام وہ پہلے انسان تو نہیں ہے جن کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی ہوں۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ تورات میں، انجیل میں پیش گوئیاں موجود ہیں، اور اس موجودگی کے باوجود جو ریئیکشن ہوا جو کفار کی طرف سے، یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں یہ شاید صوم و صلاۃ اور حج اور زکوٰۃ کے مسائل کی طرح بڑی واضح ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا یہ حرف بحرف لینی ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔
قرآن کی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اصولی بات فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہتے ہیں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ یہ کہنا جی میں ایمان لے آیا اور امتحان میں سے ہم نہ گزریں. آپ تورات پر ایمان لانے ہو سکتے ہیں، آپ انجیل پہ ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں، آپ قرآن پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا دارالابتلاء ہے. اور جو بھی یہ پیشگوئی ہوتی ہے اس میں اخفاء کا پہلو ہمیشہ ہوتا ہے. میں قرآن کی بعض آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے، پھر مسیح موعود علیہ السلام کے بعد حوالوں سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیش گوئیوں میں اخفاء کا پہلو بہرحال ہوتا ہے، اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیش گوئیاں اس طرح واضح ہوں کہ جیسے سورج اور جو ایمان بالغیب کے نتیجے میں جو انسان کو ایمانی ترقی ملتی ہے وہ اس میں وہ رکاوٹ، ویسے نہیں ہوتا. ہمیشہ پیش گوئیاں ایسی ہوتی. یہی وجہ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ قرآن کی میں فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ زینہ یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یہ وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، اور ان کا ذکر ان کو ملتا ہے مکتوباً لکھا ہوا. کہاں ملتا ہے جی؟ تورات میں اور انجیل میں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تورات میں اور انجیل میں کوئی بڑا ہی واضح ذکر موجود تھا اس رنگ میں کہ اخفاء نہیں تھا، اس میں کوئی وہ پہلو اخفاء کا تھا ہی نہیں اور کھلم کھلا تھا سورج کی طرح، واضح پہچان لینا تھا. ہاں تو پھر واضح پہچان لینا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو انکار کیا وہ اس ضد کی وجہ سے کیا نا کہ حرفن بات کیوں نہیں پوری ہوئی. لہٰذا میں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ آج مسلمان علماء تورات میں سے اور انجیل میں سے جو ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ جی فلاں آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ کا ذکر کرتی ہے، فلاں یہ کرتی ہے، فلاں یہ کرتی ہے، وہ تورات ہو، انجیل ہو، وہ وید ہوں، وہ کیا کہتے ہیں یہ جو زرتشتیوں کی کتاب ہے ان میں سے کسی بھی کتاب میں سے ہو نا، وہ ذکر تو کرتے ہیں. تو اس میں کسی جگہ بھی ایسا ذکر نہیں ہے. جب ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں. مثلا ایک بڑی واضح مثال ہے، ہم لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشگوئی کی گئی کہ تیرے ہی بھائیوں میں سے، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیرے ہی بھائیوں میں سے تجھ سے ایک نبی برپا کروں گا. اب یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اخفاء کا پہلو تھا. صرف ہم ہی نہیں کہتے، دوسرے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں ایک اخفاء کا پہلو تھا. یا بنی بھائی سے مراد بنی اسماعیل تھے، بنی اسرائیل کے بھائی. وہ کیا کہتے ہیں، یہ باقاعدہ بکس لکھی ہوئی ہیں ان آیات پہ، ان لوگوں کی جن کو اللہ نے وہ روشنی نہیں دی، وہ نور نہیں دیا، نور و فراست نہیں دی، جن کو وہ پیش گوئیوں کو سمجھنے کی سعادت نہیں دی، وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی کہ دیکھیں وہ بنی اسماعیل ہمارے بھائی کہاں سے ہوں گے؟ پہلے دن سے ہماری اور ان کی عداوت چل رہی ہے، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر کیا کہتے ہیں ایک چپکلش چلی آ رہی ہے. وہ تو ہمارے بھائی ہے ہی نہیں، آپ نے کہاں سے ہمارا بھائی بنا دیا؟ ٹھیک ہے نا. وہ ساری وہ کہانی بتاتے ہیں جی کہ اسماعیل علیہ السلام کو تو وہاں سے نکال دیا گیا، فلاں ہو گیا یہ سارا. تو یہ کیونکہ اخفاء کا ایک پہلو تھا جس کو یہ لوگ سمجھے نہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے رد کر دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں یہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کا مصداق ہوتی ہیں. اس کے ذریعے بہت سارے ہدایت بھی پاتے ہیں، کوئی اخفاء کا پہلو ہوتا ہے اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے. پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار، ہم سارے مسلمان مانتے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں. ہم کہتے ہیں وہ ساری پیش گوئیاں جو پہلی کتابوں میں تھیں آپ کی ذات میں پوری ہوئیں. لیکن کفار کیا کہتے رہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، یار کوئی تو اس کے اوپر کوئی نشان پورا ہو جائے یار. ٹھیک ہے نا. اور آیا سے مراد یار کوئی ایک ہی ہو جائے. چلو ان کو نظر ہی نہیں آتا کیونکہ ان کی یہ مثلا سورہ یونس کی آیت ہے. اور ابھی جی راج صاحب ابھی اسی سلسلے کو ہم آگے چلاتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ پروگرام، ہماری کوشش ہے ہم اپنے ویورز کو بھی ساتھ شامل کریں. تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایک ہمارے دوست ہیں، پہلے بھی ہمیشہ باقاعدگی سے کال کرتے آ رہے ہیں، عریف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے ہیں. تو ان کی کال ہم لے لیتے ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں، تو پھر یہاں سے گفتگو کو آگے ہم انشاءاللہ چلاتے ہیں. تو پہلے عریف الزمان صاحب کا سوال لے لیتے ہیں یہاں پر. جی عریف الزمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. میرا سوال ہے قرآن کریم میں سورۃ الحق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اسم احمد سوال ہے جو ہم کو ملتا ہے. اچھا عارف عثمان صاحب، آپ کے ٹی وی کا لاؤڈ اسپیکر ابھی آن ہے، تو آپ اس کو بند کر دیں پلیز. تو ڈائریکٹ اچھا ٹھیک ہے، چلیں پھر. اچھا ہاں جی ہاں جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی جو اسم احمد کی حوالے سے قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم احمدی نے احمد کہہ کے بلایا. میرا سوال ہے یہ دونوں احمد کی وضاحت کیا ہے، یہ ہم کو تھوڑا کلیئر کر دیجیے. وضاحت. بہت اچھا، جزاک اللہ، شکریہ. بلکہ بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اینڈ اسی بات پر ہم یہاں پہ گفتگو بھی کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پیشن گوئیاں ہیں اور ان کا ذکر بھی ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی ہے. اور ابھی راشد صاحب بے شک آپ اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں، اور اسی کے ساتھ پھر انہی کے سوال کو بھی سامنے رکھ کر آپ اس پر بھی روشنی ڈال دیں. جو بھی عارف زبان صاحب نے یہ کیا ہے کہ جو احمد اسمہ احمد کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی طرف منسوب ہے قرآن جی کے اندر یہ بات کہ آپ نے کہا تھا کہ یاتی میں بعدی میرے بعد آئیں گے، اس کا نام احمد ہوگا. ہمارا اشارہ حضور اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اشارہ ہے، تو ایک لحاظ سے آنے والے امام مہدی کی طرف بھی ہے. مختصر ٹچ کر کے پھر اسی کو جاری رکھتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، اور یہی پیش گوئی مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کوئی ذکر آتا ہے کہ وہ وہاں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے. مثلاً سورہ جمعہ میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے. اور وہ کیونکہ ہمارے اس مضمون سے ڈائریکٹ میرا خیال تعلق نہیں، اس وجہ سے ہمارے ناظرین کو اتنا تو پتہ ہی ہے کہ یہ رسول مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئی تھی، لیکن ذکر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تابع آیا ہے. اس حد تک وہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ صحابہ یہ سمجھے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ نہیں، میں نے نہیں بلکہ یہ آنا ہے کسی اور نے. وہ آخرین منہم، وہ فارسی الاصل ہوگا. پھر اسی طرح سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، سورہ فتح میں بھی وہ آیت آتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ تاکہ وہ دین کو سارے ادیان پہ غالب کرے. اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ ذکر ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن زمانہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا ہے. تو یہ اس آیت سے بھی، ان آیات سے بھی، یہ جو 3 آیات ہیں جو مختلف جگہ قرآن کریم میں آئی ہیں، ان سے بھی پتہ چلا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تابع مسیح موعود کا ذکر ہے. اور یہ جو آیت ہے اسمہ احمد، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو مسیح موعود ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ وجود نہیں ہے، وہ کوئی الگ پیغام لے کے نہیں آئے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی آگے چلانے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں یہ اس طرح ذکر فرمایا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی جو ہمارے جو مضمون چل رہا تھا اس سے متعلقہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو لوگ پیچھے پڑتے ہیں کہ جی لفظاً ہونا چاہیے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اصل میں محمد ہے، احمد آپ کا صفاتی نام ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تو یہ لوگ خود مانتے ہیں تو کہ آپ نے، حضرت عیسیٰ نے وہ کہنا کوئی مشکل تو نہیں تھا کہ محمد آئے گا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا. آپ نے پیش گوئی فرمائی احمد آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، سب کو یہ پتہ ہے. آپ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے ایک احمد نام ہے. بالکل. تو وہاں بھی وہ لوگ ایک وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ پریشانی میں مطلب پڑ گئے. وہ جنہوں نے رد کرنا تھا انہوں نے اس کو بھی بہانہ بنایا کہ جی اول تو انہوں نے کہا جی یہ پیش گوئی کو نہیں ہے، جس طرح آج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی پیش گوئی ہے ہی کوئی نہیں، ان لوگوں نے کہا پیش گوئی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں سے مسلمانوں نے نکالی یہ پیش گوئی
وہ یہودی اور عیسائی آج بھی رد کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. تو اس کا میرا خیال ہے مختصر میں ہاں جی نہیں بالکل بہت اچھا صاحب نے کچھ اس پہ کہنا ہو تو بعد میں کہہ دیں. تو بہرحال دیکھیں ایک ایسی پیش گوئی جو ایک لحاظ سے اب دوسری تمام صداقت کی نشانیاں دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن کے متعلق ہی ہے, کیونکہ ہم نے مزید بھی آپ کے متعلق یہ جانا کہ آپ کے صفاتی نام بھی ہیں, جی جی احمد بھی ہے, ہاں جی ہاں جی. لیکن اس کو پہلے ہی اول نمبر کے پیمانہ بنا دینا کہ وہ لوگوں کے لیے آزمائش. لیکن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نزل علی محمد محمد رسول اللہ والذین معہ, اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ محمد رکھا ہے نام. اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا, کسی جگہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اگر آپ کا اصل نام احمد تھا تو کہتے ہیں احمد رسول اللہ. بالکل ٹھیک ہے نا, ہر جگہ محمد آیا اور لیکن پیش کوئی احمد کے نام کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ہاں جی اسی سلسلے میں آپ اچھا اب وہ اتنے کہتے ہیں جی کہ ایک بھی نشان نہیں, کوئی ایک نشان تو لے آؤ نا. اسی طرح سورہ رعد میں یہی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیا. ادھر صرف ہے وَيَقُولُونَ, ادھر ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر کہتے ہیں یار کوئی ایک نشان تو لے آئے نا, کوئی ایک ہی علامت آپ کی بارے میں پوری ہی ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ تو کہتے ہیں نا نشانی کو نہیں آیا, کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ اولم یکن لہم آیا, کیا ان کے لیے ایک نشان نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرائیل کے علماء پہچانتے ہیں, بنی اسرائیل کے. اب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے تو بڑا رد کیا. علماء اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں جو ہے نا علماء بنی اسرائیل, یہ جو جمع کا صیغہ استعمال ہو گیا, یہ اصل میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, علماء اسلام نے بات لکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جس کو خدا تعالیٰ ایمانی فراست دے وہ ایک بھی اس قوم کی طرف سے قبول کر لے, اللہ کہتا ہے علماء ہیں یہ. جیسے حدیث میں مانا ہے کہ کوئی امہ کانا امتن, ایک بندہ لیکن پوری امت ہے وہ. اسی طرح علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر تو کیا کہتے ہیں صیغہ تو کثرت کا ہے, جمع کا, لیکن مراد اس سے عبداللہ بن سلام ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں ہی کے بارے میں یہ فرماتا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, ان کو ہر قسم کا نشان, ہر قسم کا معجزہ, ہر قسم کی پیشگوئی جو ہے وہ بھی آ جائے, پوری ہو جائے, تو جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ فطرتیں اور سوچیں بگڑ گئی ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اگر کوئی رشد کا راستہ ہو اس کو نہیں پکڑ لیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اگر کوئی ٹیڑھا راستہ ہوگا, ٹیڑھے پان کا, اس کی طرف بھاگے جائیں گے. کیونکہ فطرتیں میں اگر دیکھیں, اگر یہ یہود کی جو عادت تھی, ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں کہ جو مثل یہود ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا, اس امت کو بار بار تنبیہ کی کہ دیکھو تم مثل یہود ہو جاؤ گے, اس سے بچنا, اس سوچ سے بچنا, اس طریق سے بچنا. لیکن انہوں نے وہ بجائے اس سے بچنے کے وہی راستہ اختیار کیا. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیش گوئیاں تھیں, جو تورات میں جو آئی تھیں یا انجیل میں آئی تھیں, اللہ کہتا ہے وہ پوری ہو گئیں. لہذا وہ اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح وہ کیا کہتے ہیں پہچانتے ہیں وہ نا. جی جی. پھر وہ اسی طرح اس قسم کی بے شمار قرآن کریم میں آیات ہیں. بالکل, وہ تو مضمون بہت بڑا ہوا ہے. یہ جو پیش گوئیوں کا اعلیٰ مضمون ہے نا, اس کے پھر آگے کہ اچھا جو پیش گوئیاں کیوں ابتلا کی وجہ بنتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنی پیش گوئیاں ہیں نا ایک ہی وقت میں فوراً ساری کی ساری ہم پوری ہو جائیں. ایسا نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے جو پیش گوئیاں کی ہیں, جو ہم نے وعدے کی ہیں, ان میں سے ہم بعض کو پوری کر دیں یا بعض کو یا تجھے وفات دے دیں اور اس کے بعد وہ پوری ہو جائیں. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پیش گوئیوں کا ایک ہی وقت میں وہ پورا ہونا وہ ضروری نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پیش گوئیاں تو ہوتی ہیں جو نبی پیش گوئی کرتے ہیں نا, وہ تو قیامت تک بھی ہوتی ہیں.
اب انسانی نسل تو 50 سال زندہ رہے گی، 100 سال زندہ رہے گی، تو جو 1000 سال کی 2000 سال کے لیے پیش گوئیاں ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو کہ یہ 50 سال میں پوری کیوں نہیں ہوئی. تو اس ہے اگر کچھ نہیں راشد صاحب، یہ مضمون بہت وسیع ہے، تو بلکہ آپ ماشاءاللہ بڑے مختلف رنگوں میں مختلف پرائے سے اس طرف روشنی ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال میں پروگرام کے دوران ساتھ ساتھ ہم مزید اس کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے چند اور پہلو بھی ہیں، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ سوال بھی آیا ہے. ہمارے ناظرین یہ پروگرام یہاں پہ میں بلکہ یہ بتاتا رہوں، آپ جو اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے ساتھ یہاں یہ لائف نشریات جو دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وساطت سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو، جس قسم کا بھی سوال ہو، کوئی ابہام ہو، کوئی شک ہو، یا کسی مخالف کی طرف سے، یا ویسے ہی آج کل مختلف قسم کے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو رغلانے کی ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں. تو اس پروگرام کے ساتھ سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری اول کوشش یہی رہے گی کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کو بھی لیتے رہیں. جیسے پہلے ذکر کیا، ہمارا موضوع بھی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ یہ پوری سیریز ہے. تو پورا 4 مرتبہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہونے ہیں، تو ہم اس پہ بات آگے کرتے رہیں گے. لیکن رحمۃ اللہ صاحب، پہلے میں آپ سے بلکہ ظافر محمود احمد صاحب کا ہی سوال لے لیتے ہیں، جو پاکستان سے ہم سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں. پہلے تو وہ یہ کہ ایک غیر جماعت کا سوال ہے. وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک اعتراض کے جواب میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت خود، میں بلکہ پڑھ لیتا ہوں، ایک اعتراض کے جواب میں لکھا ہے کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. پہلی تو بات یہ. دوسرا یہ کہ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، گویا آن حضرت وسلم دوبارہ آئے ہیں. ہاں اگر کوئی اور آپ کی جگہ آتا، یعنی اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کوئی اور آتا تو پھر ضرورت پیش آتی. تو اس کے متعلق آپ ہمیں بتا دیں. جزاکم اللہ. جی حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی کتاب کلمات الفصل، اس میں یہ تذکرہ ہوا ہے. بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ کتاب کس کے خلاف یا کس کے بالمقابل لکھی گئی. یہ کتاب دراصل ہمارے احمدی جب 1914 میں ایک حصہ جماعت احمدیہ کا انہوں نے خلافت کو نہ مانا اور لاہور تشریف لے گئے، اور جو آج کل عام طور پہ ہم جن کو لاہوری احمدی کہتے ہیں یا پیغامی احمدی، یعنی اہل پیغام ایک رسالہ تھا پیغام، اس حوالے سے تو انہوں نے اعتراضات کیے تھے. ان کے بالمقابل حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے کتاب لکھی تھی. تو اس لیے جب ہم کسی بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو جو معترض ہوتا ہے اس کے نظریات بھی ہمیں علم ہوتے ہیں، اگر معترض ہے اس کو ہمارے نظریات کا بھی کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے. تو یہ تو کتاب ایسے بندے کے بارے میں لکھی جا رہی ہے جس کو پہلے 100% پتہ تھا کہ ہم احمدیوں کا جو خلافت کو ماننے والے ہیں الگ کوئی کلمہ نہیں ہے، اور جب الگ کلمہ نہیں ہے تو اس کو بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے الگ ہو کر آئے ہوتے تو آپ کا الگ کلمہ ہونا چاہیے تھا. آپ تو رسول اللہ کے ذیل میں ہیں، اس لیے الگ کلمے کی ضرورت نہیں ہے. اصل تو بات یہ تھی. اب سوال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے الزامی جواب دینا، ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب دینا. جہاں اصل حقیقت میں نے بتا دی کہ ہمارا نہ کوئی کلمہ الگ ہے، نہ ہم اس کو مانتے ہیں. اور جو بات سمجھا رہے تھے حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب، وہ یہ تھی کہ ہم آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، ہمارا کلمہ ہے ہی نہیں، اس لیے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. باقی کوئی کہے نہیں جی آپ پھر بھی ایسے کلمات کیوں لکھے گئے، کیوں کتاب پبلش کی گئی. تو اس وقت ہمارے جو زیادہ سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ اردو جاننے والے ویورز ہیں. اور اردو جاننے والے ویورز میں سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کے دوست ہیں. یہاں 3 بڑے فرقے مشہور ہیں. جہاں تو ہو گیا اہل تشیع میں سے، جہاں ہوگا اہل سنت میں سے دیوبندی ہوگا، نہیں تو بریلوی ہوگا. تو میں صرف الزامی طور پر یہ ہم وہ بھی جب ان کے سامنے یہ اس قسم کے فلازہ پیش کیے جائیں نا، وہ بھی اس کی تشریح کرتے ہیں، ہم بھی وہی سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر بہار الانوار اہل تشیع کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، جس میں ان کی احادیث کو کلیکشن کی گئی، مختلف احادیث کی کتابوں سے جمع کی گئی. اس میں لکھا ہے کہ جب امام مہدی آئے گا، دیکھیں ہمارا مرزا صاحب کا دعویٰ امام مہدی کا ہے، تو اس میں لکھا جب امام مہدی آئے گا وہ اپنے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوگا، تو کہے گا، امام باقر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوگا، کہے گا الا ومن اراد ان ينظر الى نوح، پھر مختلف انبیاء کا نوح، ابراہیم،
یوشا بن نون، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت امام حسن حسین وغیرہ کا نام لے کر فا ہا انا ذاک، کہ وہ اگر کسی نے نوح کو دیکھنا، ابراہیم کو دیکھنا، اسماعیل کو دیکھنا، موسیٰ، عیسیٰ، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، رسول اللہ کے بعد حضرت علی، اور سب کو دیکھنا تو مجھے دیکھ لو. گویا کیا نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ ان میں سرایت کر گئے یا ان ہستیوں حلول کر کے ان میں آگے؟ نہیں، یہ ذل و بروز کا مضمون تھا. دوسرا میں نے کہا ہمارے طبقہ کون سا ہے جو اردو جان ہمارے سب سے زیادہ مخاطب ہیں، وہ بریلوی ہیں، اہل سنت فرقوں میں سے. کیا ان کے بزرگوں نے جب لکھا کہ لا الہ الا چشتی رسول اللہ، لا الہ الا معین الدین چشتی، فلاں رسول اللہ، فلاں رسول اللہ، تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ ایک تو اللہ کا رسول وہ تھا جو مکہ میں پیدا ہوا، دوسرا معین الدین چشتی تھا؟ نہیں، سارے اس کی یہی تشریح کرتے ہیں خود بھی، کہ جب کہا جاتا ہے لا الہ الا چشتی رسول اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ چشتی، معین الدین چشتی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو گئے ہیں، اپنی ہستی انہوں نے ختم کر دی، صرف اب وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاگر کر رہے ہیں. جو دیوبندی ہیں، اشرف علی تھانوی رسالہ امداد نکلتا تھا، اس میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے اشرف علی تھانوی صاحب کو جا کے عرض کی کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں دروشی پڑھ رہا تھا تو بجائے اس کے کہ میں محمد رسول اللہ کا ہوں، تو وہاں میں جب بھی محمد کہتا تھا وہاں اشرف علی آ جاتا تھا میرے ذہن میں. بڑی پریشانی ہوئی، ایک دفعہ دو دفعہ، لیکن ہر دفعہ یہی ہوتا تھا. پھر میں نے اس سے ہٹنے کے لیے کہ شاید یہ کوئی شیطانی بات نہ ہو، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی کوشش کی، وہاں بھی لا الہ الا اشرف علی رسول اللہ آ گیا. تو یہ نہیں کہا انہوں نے اشرف علی صاحب نے کو ہو آپ نے اتنی غلط بات سوچ، نہیں، آپ کے لیے تسلی ہے کہ جس بندے کی آپ اقتداء کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. تو گویا جب یہ ذل اور بروز کا مضمون بیان ہوتا ہے، ایک کو دوسرے کے اندر سرایت کرنے کا، تو یہ محبت کا مضمون ہوتا ہے. ہم اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں قرآن کریم کو ایک میں مثال دے دیتا ہوں. ہمارا علم ہے، آپ سب غیر احمدیوں کا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں تھے، لیکن اگر خدا تعالیٰ محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کہ آپ بعض اوقات خدا جیسی صفات کے ظہور کا موجب ہو گئے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ یہ تصور ہوگا کہ ایک تو خدا ہے جو زمین و آسمان پر محیط ہے، دوسرا خدا ہے جو مکہ میں جہاں مدینہ میں محدود ہو گیا. بدر کا میدان تھا، حضور نے کنکریوں کی مٹھی پھینکی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے جو مٹھی کنکریوں کی پھینکی ہے تو نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے. تو کیا اس کا مطلب تھا کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ محدود ہو کے رسول اللہ کی ہستی میں آ گئے، جہاں ایک خدا وہ ہے جو زمین و آسمان پہ محیط ہے، دوسرا وہ ہے جو رسول اللہ کی ذات میں. جہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور چلے گئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پہ ایک بیعت رضوان ہوئی، بڑی معروف بیعت ہے. حضور نے صحابہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ تھا جو صحابہ کے ہاتھ پر تھا. تو بھئی کیا نعوذ باللہ یہ مطلب لیتے ہیں غیر احمدی کہ وہ اللہ ایک تو وہ تھا جو زمین و آسمان پہ محیط تھا، دوسرا اللہ وہ تھا جو حدیبیہ کے مقام پہ آ گیا تھا؟ نہیں، سارے یہی مطلب لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان صفات کا ظہور ہوا ہے. تو جب مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اس قسم کی الہامات یا اس قسم کی باتیں منسوب ہوتی ہیں تو یہ کامل ذل، کامل بروز کا مضمون ہوتا ہے. وہی جس طرح کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا نا ابو سفیان نے کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے. تو کیا نعوذ باللہ حضور ابن ابی کبشہ تھا؟ نہیں. حالانکہ ابن ابی کبشہ ایک چھوٹا سا بندہ تھا، وہ مکہ میں حضور سے پہلے توحید کا لمبردار تھا. تو اس صرف مشابہت دینے کے لیے انہوں نے حضور کو آپ نے رحمت صاحب جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی ہے. بلکہ یہاں پہ بھی نا اصل میں تلبیس اور ناانصافی سے کام لیا جاتا ہے. وہی باتیں جو ان کے علماء، ان کے خود بزرگ جن کی وہ اقتداء کرتے ہیں، جن کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، جن کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہ خود اس مضمون کو بیان کرتے ہیں. تو کئی حوالے ہیں ہمارے پاس، ایک کیا ہزاروں حوالے ہیں. تو بہت طوالت کا ہو جائے گی یہاں پر، جہاں پر وہ بزرگ خود اپنے وجود کو مٹا کر اپنے آپ کو اسی کا نام، اسی کا وجود، وہی وہ وجود قرار دے رہے ہوتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات میں جس نے فنا ہونا تھا، جس نے اپنا وجود مٹانا تھا، جو کہتا تھا کہ میں تو خود رہا ہی نہیں، وہ ایک کامل ذل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ گویا، اور یہ مضمون قرآن مجید میں خود مذکور ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. جزاک اللہ. اس پہ ہمیں جب ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ پھر سے بات کر لیں گے. یہاں پر ایک دوسرا پہلو بھی تھا. راشد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے بھائی اضافہ محمود احمد صاحب ہیں، وہ اس نشان کے متعلق سوال کرتے ہیں. آگے جا کر انشاءاللہ حسب توفیق ہم اس پر بات کریں گے. ان کی بات اصل میں اس حدیث کے حوالے سے ہے جو دارقطنی میں مذکور ہے، اور دارقطنی وہ حدیثوں کی کتاب ہے، سنن دارقطنی. تو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہرحال یہ سوال ہے جو ان سے کیا گیا ہے، یا ان کے ذہن میں خود بھی ہے شاید، کہ سورج گرہن چاند گرہن والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. تو جو سوال کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن چاند گرہن وقتاً لگتے رہتے ہیں، اور یعنی یہ وہ نشان جو حضرت مسیح السلام کی صداقت کے لیے ہم کہتے ہیں نا، بہت واضح نشان تھا. یہ تو لگتے رہتے ہیں سورج چاند گرہن، رمضان میں بھی لگا ہے. تو اس میں نشان کیا ہوا؟ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میرے حق میں ہے. دوسرا یہ کہ اس کی حدیث، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث ضعیف ہے، اور بعض فقہاء کے نزدیک اس کے مصنف حدیث کے ماہر نہیں. تو اس کے متعلق پھر ہم اصل میں اعتراض یہ کہ آپ حوالہ کیوں دے رہے ہیں ایسی ایک ضعیف حدیث کا؟ تو یہ ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. بات یہ ہے جی کہ اگر حدیث ضعیف ہے تو پوری کیسے ہو گئی؟ بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا واضح فرماتا ہے کہ جو غیب ہے، اظہار علی الغیب وہ رسول پر ہوتا ہے. اتنا واضح اور صاف اور شفاف ایک وہ خبر دی گئی، اور اسی رنگ میں وہ پوری ہو گئی. پھر اس کے اور بھی پہلو ہیں. اگر دیکھیں یہ صرف جو پیش گوئی ہے یہ صرف حدیث میں نہیں ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے. اور پھر حدیث کو آگے چھوڑ کے دیکھیں، یہ جو مسلمانوں میں آگے دو فرقے ہیں جو ابھی تک ایک دوسرے کے بڑے شدید دشمن ہیں، شیعہ اور سنی. دونوں کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. اور دونوں اگر یہ جو حدیث جو ہے اگر یہ ضعیف تھی واقعی، جیسے کہ اب یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ 1400 سال تک ہر دور میں، ہر عصر میں علماء اسلام شیعہ یا سنی جو آپس میں دشمن ہیں، جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ حدیث مسیح موعود کی علامت کے طور پہ کیوں نقل کرتے آئے؟ انہوں نے کیوں کہا جی؟ انہوں نے کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا؟ ان کو تو شیعوں کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو یہ سنی جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حدیث ہے نہیں. اور سنیوں کو کہنا چاہیے نہیں اسے تو شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے دوسرے معاملات میں انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں، ایک دوسرے کا دشمنیاں جو ہیں اپنی دکھائی ہیں، تو یہاں بھی تو کرنا چاہیے تھا نا. تو یہ جو حدیث ہے یہ تو ایسی واضح رنگ میں پوری ہو گئی کہ اس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ تھے جو مسیح موعود علیہ السلام ایمان لے کے آئے. بلکہ پہلے تو مطالبہ ہوتا تھا. ہاں پہلے مطالبہ کہ آپ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں نشان کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی. اور جب پوری ہو گئی تو وہی مولوی جو کہتے تھے کہ یہ پیش گوئی، یہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہیں وہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ تو لکھا ہے کہ رمضان میں یہ نشان پورا ہوگا، ہوا نہیں. پھر ہوا یہ کہ جب یہ نشان پورا ہو گیا تو وہ مولوی کہنے لگے کہ اب اللہ خیر کرے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. بلکہ یہاں تک شاید آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی انہوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا. ایک مولوی صاحب سے عبد الجبار صاحب نا، ان کے پاس 2 بندے گئے یہ جب نشان پورا ہوا نا. انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن مرزا غلام محمد کے دھوکے میں نہ آ جانا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے، ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں حدیث صحیح ہے یا نہیں. انہوں نے کہا جی حدیث صحیح ہے لیکن یہ مسیح موعود کے یا مہدی موعود کے ظہور کی وقت کی نہیں ہے، پیدائش کے وقت کی ہے. اچھا. اس پہ ان لوگوں نے دیکھیں اتنا پیارا جواب دیا. وہ بندہ کہنے لگا، وہ صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ اس کو چھوڑیں کہ یہ کس وقت کی ہے کیا ہے، آپ صرف اتنا بتا دیا آپ نے ہمیں کہ حدیث صحیح ہے. میں سال ہا سال سے کورٹس میں جا کے کام کرتا ہوں، ججوں کے سامنے پیش ہوتا ہوں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے نا تو جج کہتا ہے گواہ. مرزا صاحب نے دعویٰ کیا، گواہ پیش ہو گئے، بات اتنی ساری ہے. یعنی گواہ چاند و سورج، اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ دکھا دیا. اور پھر دیکھیں یہ تو ریلیٹڈ چیزیں ہیں. پھر مسیح موعود نے فرمایا دیکھو چاند اور سورج کو گرہن لگا ہے، اور یہ علماء اسلام کے
کہ دلوں کے نور کے چلے جانے کی ایک علامت ہے، کیونکہ علماء جو ہیں وہ ایک دین کے چاند اور سورج ہوتے ہیں نا، روشن پھر ہوتے ہیں، وہ اگر اب بھی ایمان نہیں لائیں گے تو آپ نے فرمایا تعاون آئے گی، پھر تعاون بھی آ گئی۔ یہ عجیب نہیں سسٹم، کس کس بات کو کہیں گے یہ بھی جھوٹ، یہ بھی جھوٹ، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، اوپر نیچے ایک زنجیر کے حلقوں کی طرح یہ مطلب ایک دوسرے کو وہ مکمل کرتے ہیں کہ زنجیر مکمل ہوئی، کہتے ہیں جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ مطلب اس پہ بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اِنَّا لِمَہْدِینَ آیاتین، دیکھو ہمارے معدے کے لیے یہ علامت ہے، وہ جو جھوٹے ہوں گے جو غیر ہوں گے ان کے لیے نہیں ہے، جو ہمارا مہدی ہے۔ پہلے اس میں آپ نے یہ میسیج دیا کہ اِنَّا لِمَہْدِینَ، ہمارے مہدی کے لیے آیاتین، 2 آیتیں ہیں۔ یہ لفظ جو آیت ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عربی میں جو نشان ہوتے ہیں نا ان کے لیے 2 الفاظ استعمال، ایک ارہاس، ایک آیا۔ ارہاس اس نشان کو کہتے ہیں جو کسی بھی نبی کے، کسی امام کے آنے سے پہلے جو ظہوریت علامتیں پوری ہوتی ہیں نا ان کو کہتے ہیں ارہاس۔ لیکن جب کوئی آ جائے پھر اس کی تکذیب کی جائے تو اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ جو نشان پیش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک پیش گوئی تھی کہ مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے، ان کو پھر رد کر دیا جائے گا، پھر ان کو ان کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نشان بھیجے گا۔ باقی وہ سوال ہے نا جی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا جی کہ یا رسول اللہ یہ کیا نشان ہوا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، سورج چاند قرآن تو سب کو لگتا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے راشد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ بلکہ ہمارے ناظرین سے بھی میں عرض کرتا چلوں، ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم نشانات کی تو اتنا ڈھیر ہے، اتنے زیادہ نشانات ہیں، بلکہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا نا جیسے ایک مالا ٹوٹ جاتی ہے اور یک کے بعد دیگر تمام علامات اور نشانات ظہور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے علامات تو بہت ساری ہیں۔ تو ہماری ایک آزانہ کوشش ہوگی کہ ہم ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ نشانات آپ کی خدمت میں رکھیں۔ بہرحال یہ سوالات بھی ضروری ہیں، اور اس پروگرام میں میرے خیال میں کمی رہ جائے گی اگر ہم نشانات کے متعلق کچھ بات نہ کریں۔ ہمیں تفصیل سے بات انشاءاللہ کرنی ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم ان کی تفصیلات میں جائیں، میں بہرحال آپ دوستوں سے درخواست کروں گا، بلکہ رحمت اللہ صاحب آپ سے پہلے، کہ جو قرآن و حدیث میں بے شمار علامات پائی جاتی ہیں، تو ایک اب صرف قرآن مجید کے حوالے سے اور آپ راشد صاحب بعد میں حدیث کے حوالے سے ایک طاہرانہ نظر اگر ہم ڈال لیں کہ اگر ہم نشانات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا باتیں ہوتی ہیں، قرآن میں کیا کیا ذکر ہے، کیا کیا کس رنگ میں، لیکن تفصیل کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ بعد میں بات کرنی ہے، جب ہم نے دکھانا ہے کہ اس طرح سے ہے، یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن اشارتاً اگر آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جی راشد صاحب ابھی تذکرہ کر رہے تھے کہ بعض روایات میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی نشانیاں بیان کی ہیں نا، تو ان میں اہل تشیع فرقوں کی جو کتب احادیث میں بیان کردہ علامات ہیں وہ، اور اہل سنت فرقوں میں بیان کردہ علامات میں اتفاق ہے۔ تو ظاہر دونوں فرقے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں شدید قسم کا، تو اگر دونوں مخالف ہونے کے باوجود کسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ایک غلط بیانی کر رہا تو دوسرا کہہ دیتا بھئی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، اگر وہ دوسرا کر رہا تو اگر بعض روایات اس قسم کی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ، جو چاہتا ہے کہ موت گھڑی جو قیامت برپا کرنے والی دنیا میں حشر نشر برپا کرنے والی ہے اس کو دیکھے وہ خوش ہو، کیسے؟ کأنہ رأیہ عین، رأی العین، ایسے کہ جیسے آنکھ سے ڈائریکٹ بالکل بغیر کسی شک شبہ کے دیکھ رہا ہے۔ تو میں اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں پڑھیں، میں فلیقرأ اذا الشمس کورت، پھر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ سورۃ تکویر پڑھے، جہاں فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جہاں پھر وہ سورۃ تکویر پڑھے، جہاں پھر سورۃ الانفطار پڑھ لے، فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جہاں پھر وہ سورۃ الانشقاق پڑھے۔ اس میں جو علامات بیان ہوئی ہیں، اگر وہ علامات آج سے 15 سال پہلے بیان ہوئی ہیں، آج کلیئر کٹ پوری ہو رہی ہیں، تو جو بات اتنی دیر پہلے بیان ہوئی آج اس کا ظہور ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ مستقبل میں جو اور چیزیں بیان کی گئیں وہ بھی کلیئر کٹ باتیں پوری ہوں گی۔ بالکل یہی روایت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ جو شیعہ لٹریچر ہے ان میں بھی موجود ہے۔
تو گویا اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی علامات ہیں لیکن صرف وقت کی محدودیت کے لحاظ سے، کہ یہ 3 صورتیں ذرا پڑھیں ہیں ہم، سورۃ تکویر پڑھیں، سورۃ الانفطار پڑھیں، سورہ الانشقاق پڑھیں. تو اگر ہم پڑھیں گے تو آسمان میں جو ظہور پذیر ہو رہا کام وہاں کا بیان ہوگا، زمین پر انسانوں کی کوشش سے نہیں، صرف خدا تعالیٰ کے فضل سے ہونے والے کام، جہاں کسی ایک انفرادی کوشش سے مکمل ہونے والا کام نہیں، بحیثیت مجموعی ساری انسانیت کے زور سے ہونے والے کام، ان کا تذکرہ ہے. پھر زمین کے تحت، زمین کے نیچے ہونے والے بعض معاملات کا بھی تذکرہ ان صورتوں میں ہے. وہ ہم کہہ سکتے ہیں آسمان کے بلندی سے لے کر زمین کی پاتال تک کے جو معاملات ان صورتوں میں بیان ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اسٹرونومی کا تذکرہ ہوا، اس صورتوں میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ اس سے پہلے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی آپ تو حضور نے فرمایا القیامہ، قیامت کے دن ظاہر ہونی ہے، تو ہم کیوں اس کو امام مہدی کے دور میں محدود کر رہے ہیں؟ ہم صرف محدود نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے پڑھا، جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، وہ بھی یہی بیان کرتے تھے کہ ان میں سے بعض علامات ہیں جو دنیا کے آخری ایام میں مکمل ہوں گی، بعض علامات ہیں جو بعد والے دور میں، یعنی قیامت کے بارے میں برپا ہونے کے بعد ظہور پذیر ہوں گی. اگر وہ علامتیں بعد والی بھی اب ظاہر ہو گئی ہیں، جیسا شروع میں آپ نے کہا تھا کہ آفتاب کی دلیل کیا ہے، سورج کی دلیل کیا ہے، اگر سورج نکل آئے تو سب سے خوبصورت دلیل وہی ہے کہ اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ انشقاق، سورۃ تکویر پڑھے ہیں. سورۃ تکویر میں آغاز ہی یہ ہوتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ کیا کہ سورج کی روشنی جاتی رہے گی. بھئی سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں کہا گیا کہ آپ سورج ہیں، سراج منیرہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی لے کر آئے تھے، کیا مطلب تھا کہ وہ نہیں موجود رہے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، فرمایا نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تو وہ دین، وہ مذہب جس کی تعلیمات حضور نے اپنے ذریعے اپنے صحابہ کو سکھائی، ہم تک پہنچی تھیں، اس کے بارے میں اگلی آیت میں وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جو ستاروں کے ذریعے ملنے والے علوم ہیں وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے. ایسے ہی ہوا، صحابہ نے حضور نے اخلاقیات، علم سب کچھ دیا ہمیں، مسلمانوں نے اس کو کم کرتے گئے، کم کرتے گئے. فرمایا دیکھنا اگلی علام، فرمایا کہ ان قدرت کے کئی مطلب ہوتے ہیں. اب اگلے آپ نے کہا مختصر بیان کرنا، میں مختصر ہی بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پر حضور نے اس سورۃ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے. بھئی کوئی ایک انسان تو کوشش نہیں کر سکتا. 15 سال پہلے بتایا، وہ آج کبھی پتہ لگ جائے ہم فلاں سرنگ سے گزر رہے ہیں پہاڑ کے نیچے سے، پتہ لگ جائے ٹرک کے ٹرک کدھر جا رہے ہیں، پتھر پہاڑ کے پہاڑ شفٹ ہو جاتے ہیں. آج کل تو ختم ہو گیا. دیکھیں حضور نے آج سے 15 سال اللہ سے علم پاک فرمایا کہ چڑیا گھر بن جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی چڑیا گھروں کی طرف اشارہ ہے، پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے. ہمیں آسمان تھا، پھر زمین پہ آ گئے ہیں. اب مثال کے طور پر اگلی صورتوں میں فرمایا کہ جو قبریں ہیں وہاں تک جانا ہے. میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جو دور آئے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ سورہ انفطار میں فرمایا ہے کہ قبریں کھیر دی جائیں. یعنی جو آج کا آرکیولوجی کا سارا علم ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قریب کے دور میں شروع ہوا، بلکہ اس جہاں تک اتنا آرکیولوجی کا علم کا تذکرہ ہوا تھا، سورہ انشقاق میں ہوا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ایسے محسوس ہوگا جیسے زمین نے جو کچھ ہے نیچے سب کچھ گل دیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے اگرچہ تفصیل آئندہ دنوں میں، آئندہ پروگرام میں سنیں گے. سورۃ تکویر پڑھیں، سورہ الانفطار پڑھیں، سورہ الانشقاق پڑھیں. اس میں جو علامات بیان ہوئی ہیں، ان علامات نے اس دور میں پوری ہو کر اس بات کی شہادت ہمارے لیے مہیا کر دی ہے کہ اگر 15 سال پہلے بیان کردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں آج مکمل پوری ہو رہی ہیں، تو حضور نے جو آخرت کے بارے میں بیان کیا وہ بھی پورا ہوگا. اسی طرح امام مہدی کے بارے میں جو دیگر علامتیں بیان کی وہ بھی پوری ہوں گی، اور اس کے ذریعے جو ایک نظام عالم بننا ہے نیا، وہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ حسن صاحب، بہت بہت شکریہ. تو اب دیکھیں وہ لوگ، یہ ایسی ہے جب تک انسان کسی کے انتظار میں ہوتا ہے اس کے لیے سارا مبہم سا ہوتا ہے سارا معاملہ. لیکن جب وہ دیکھ لیتا ہے کسی کو، پہچان لیتا ہے، اور وہ جو خدا کی طرف سے روشنی لے کر آتا ہے وہ پھر اشارے کرتا ہے، تو ایک ایک کر کے وہ چیز کھولنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس جو معلم قرآن ہے، ایک نبی خود جو اس زمانے میں آیا ہے، جس نے ہمارے سامنے قرآن کھولا ہے،
پھر اب خلفاء کے ذریعے سے ہمیں وہ روشنی آگے مل رہی ہے. ہم تو ہر صورت میں کوئی نہ کوئی اشارہ پاتے ہیں جو آج کے زمانے کے اوپر اطلاق پا رہا ہوتا ہے. یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی خدا تعالیٰ یہ آیت آج کے زمانے سے ہے. تو قرآن مجید کے تو کئی بطون ہیں, اس کی حقیقت جس طرح سے ہمارے سامنے کھل رہی ہے, میں نہیں سمجھ سکتا کہ دوسرے لوگ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہوں جنہوں نے امام مہدی کو نہیں دیکھا. تو جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ پھیلا ہوا مضمون ہے اور آپ نے چند علامات کا ذکر کیا ہے مختصراً, تو انشاءاللہ ناظرین ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن راشد صاحب, میں نے آپ کی طرف آنا تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس سوال کے ساتھ ہی میں آپ کی طرف اگر آ جاؤں, آپ مختصر اس کا جواب دے دیں. مرزا صاحب کو متعدد زبانوں میں الہام ہوا, کسی ایک نبی کی مثال دے سکتے ہیں جس کو مختلف زبانوں میں الہام ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ ہمارے ہیں جمروز خان عرف, اچھا وہ جمروز صاحب, ٹھیک ہے, یا میں غلط پڑھ رہا ہوں, مجھ سے نام نہیں پڑھا جا رہا صحیح طرح سے. بات یہ ہے کہ کیا پہلے نبیوں کے سارے الہام اس طرح محفوظ ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے نا, اگر تو محفوظ ہونا تو کہیں جائزہ لے کے دیکھیں ہے کہ نہیں, یہ کسی اور کو ہوا کہ نہیں. البتہ اسلامی لٹریچر میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارسی زبان میں الہام ہوا, ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ جی مسیح موعود علیہ السلام کو جب وہ ایک قوم کی طرف آئے ہیں, دیکھیں ایک نبی آیا, اس کے سارے مخاطب عربی تھے, تو دوسری زبانوں میں کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. بالکل. اگر کسی کے فارسی سے وہ ضروری نہیں. آپ جو فارسی مسلمانوں کی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید عربی میں الہام ہوتا ہے, اللہ کو دوسری زبان آتی کوئی نہیں. تو مسیح موعود علیہ السلام جس علاقے میں آئے اس میں یہ ضروری تھا کہ مختلف زبانوں میں آپ کو الہام ہوتے تاکہ خدا کی ہستی کا ثبوت ملتا, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے سامنے جو مخاطب, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی اگر ہو کر آئے ہیں, ہاں جی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی ہیں, ہاں جی, ہاں جی, جو ابھی آپ نے بات کی ہے اسی کو آگے بڑھائیں, تو آپ کے مخاطب تو ساری دنیا ہے, ساری دنیا بالکل. اب مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوئے, اور وہ کیا کہتے ہیں جو انگلش دان طبقہ تھا, مثلا اللہ تعالیٰ نے مسیح کو فرمایا کہ آئی شیل گیو یو اے لارج پارٹی آف اسلام. جو انگلش دان طبقہ ہے دنیا میں ملینز کی تعداد میں انگلش طبقہ, جب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یار یہ تو ایک اکیلا بندہ, خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا, اس کی زبان میں تھا, اس کو ایمان بڑھتا ہے اس کا, بالکل, ٹھیک ہے نا جی. تو اسی دوسری زبانوں میں بھی آپ کو اس طرح الہام ہوئے. تو اس وجہ یہ کہنا چاہیے کہ مرزا صاحب کو فلاں زبان میں یہ ضروری تھا کہ جو مسیح موعود ہے اس کو مختلف زبانوں میں وہ الہام ہوتے, کیونکہ اس نے مختلف اقوام اس کے مخاطب تھیں. پہلے انبیاء دیکھیں وہ آئے کوئی ایک قبیلے کی طرف آ گیا, ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے تکمیل دین کا زمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پہلا زمانہ ہے نا, ایک ہے اشاعت تکمیل دین کا زمانہ جو سارے علماء اسلام کہتے ہیں, جو میں نے پہلے آیات پڑھی ہیں نا, جو سورہ توبہ میں ہے, سورہ صف میں ہے, وغیرہ وغیرہ میں پڑھ کے سنائی نا, ان کے بارے میں سارے کہتے ہیں یہ مسیح موعود کے زمانے میں ہوگا تکمیل اشاعت دین. تو ظاہر ہے تو اس نے ساروں کو مخاطب کرنا ہے. جب وہ تو ان لوگوں کو بھی نشان دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے نا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسیح السلام کو اس وجہ سے مختلف زبانوں میں. اب دیکھیں دوسرا یہ جری اللہ فی حلل الانبیاء, تمام انبیاء کے کیا کہتے ہیں وہ پیرائے میں اب آئے ہیں, تو ان کے اقوام کو بھی تو آپ نے اکٹھا کرنا ہے. ہاں بالکل. ہاں جی, اب جزاک اللہ. میں اس پہ طارق صاحب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب پہ تو اختلاف کر لیں گے, مرزا صاحب وہ مسیح موعود ہیں یا نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا, پھر ان کے آگے عیسیٰ علیہ السلام, تو کیا عیسیٰ علیہ السلام پہ الہام ہونا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الفطر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عیسیٰ علیہ السلام وحی کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تو عربی تھی نہیں, پھر کس زبان میں کرے گا؟ اس میں کریں گے. اگر دیکھیں ان کو عربی پہلے وہ عبرانی یا یونانی تھی, اب عربی میں جہاں تو پھر وہ علماء سے عربی سیکھیں گے, قرآن کریم پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, سارا اسلامی لٹریچر علماء سے پڑھیں گے تو پھر بتائیں گے, جہاں پھر اللہ بتائے گا. اللہ کہتا میں نے بتانا, تو بھئی زبان مختلف ہو گئی نا. جہاں تک کہ اپنا راشد صاحب قرآن کریم تو جہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو غیر احمدیوں کو بقول لفظ لینا ہو نا, تو انبیاء جو ہوتے ہیں پرندوں کی زبان میں بولتے ہیں. ہاں بالکل, علمناہ منطق الطیر. ہاں بالکل. رسولان کہتے ہیں مجھے تو پرندوں کی زبانیں بھی آتی, تو انسانوں کی اگر کسی نبی کو آگے زبانیں, تو اس میں اختلاف والی کیا بات ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بلکہ یہاں سے ہمارے ویورز یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ گویا پرندے
کی طرح چو چو کرتے تھے، بلکہ یہ بھی استعارہ ہے ان کا موقف ہے وہ پرندے. ہاں جی. تو راشد صاحب احادیث کے حوالے سے ہمیں علامات و نشانیاں، آپ کا چیلنج ہے، ہمارے پاس وقت ہو رہا ہے. ہاں بس حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ہی احادیث سے جو بعض باتیں حضور نے بیان فرمائی، حضور کے الفاظ مبارک میں کہہ دیتا ہوں، آپ کی کتاب ہے ایام الصلح، جی جی، اس میں حضور لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ علامتیں کیسی ایک دوسرے کے بعد ظہور میں آئیں. 14ویں صدی میں سے 14 برس گزر گئے جس کے سر پر ایک مجدد کا پیدا ہونا ضروری تھا. اس میں اتنا بتا دوں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو مولوی یہ بہت چیخا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ مسیح موعود کا آنا ضروری ہے خواہ 14ویں صدی لمبی ہو جائے. اور ہمارے علماء ان کو کہا، ہم چھوٹے تھے، مجھے پتہ ہے ہمارے علماء سید احمد علی صاحب مرحوم تھے، وہ اچھے بڑے مناظر تھے، وہ مولوی سے کہا کرتے تھے، میں نے خود سنا ہی بات ہے، انہوں نے کہا بھی 14ویں صدی کو پلاسٹک کی لاسٹک کی بنی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لمبی کر لو گے. مولویوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک یہ کہ اس کا آنا ضروری تھا، وہ مسیح موعود آئے. ٹھیک ہے جی. دوسرا حضور فرماتے ہیں صلیبی حملے ما فوش گوئی اسلام پر نہایت زور سے ہوئے جو کسر صلیب کرنے والے مسیح موعود کو چاہتے تھے، کیونکہ مسیح موعود کا کام تھا کہ وہ کسر صلیب کرے. اور سب سے زیادہ وہ حملے جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں وہ ہوئے 14ویں صدی میں اسلام پر، لہذا مسیح موعود کا آنا 14ویں صدی میں ضروری تھا. فرمایا ان حملوں کے کمال جوش کے وقت میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں. اگر ظاہر نہ ہوتا تو اس کا مطلب، اگر کہیں ظاہر نہیں ہوا اس کا مطلب نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں غلط نکلی، نعوذ باللہ. آسمان پر حدیث کے موافق ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا کسوف خسوف ہوا. نمبر 5، ستارہ ذوالسنین نے طلوع کیا، وہی ستارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلا تھا، جس کی نسبت حدیثوں میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ وہ آخر زمان یعنی مسیح موعود کے وقت میں نکلے گا. نمبر 6، ملک میں طاعون پیدا ہوا، ابھی معلوم نہیں کہاں تک انجام ہو، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح موعود کے زمانے میں طاعون پھوٹے گی. نمبر 7، حج بند کیا گیا، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح کے زمانے میں لوگ حج نہیں کر سکیں گے، کوئی روک واقع ہوگی. نمبر 8، ریل کی سواری پیدا ہو گئی، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے زمانے میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو صبح اور شام اور کئی وقت چلے گی اور تمام مدار اس کا آگ پر ہوگا اور 100 لوگ اس میں سوار ہوں گے. نمبر 9، بباعث ریل اکثر اونٹ بیکار ہو گئے، یہ بھی حدیثوں اور قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانہ میں جو مسیح موعود کا زمانہ ہوگا اونٹ بیکار ہو جائیں گے. نمبر 10، جاوا میں آگ نکلی اور ایک مدت تک کنارہ آسمان سرخ رہا، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے زمانے میں ایک ایسی آگ نکلے گی. نمبر 11، دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکالی گئیں، یہ قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانے میں کئی نہریں نکالی جائیں گی. تو مختصر تو نہیں، یہ تو بہت اچھا حوالہ ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ تم ایسے مختصر پروگرام میں ہم ہر چیز نہیں پیش کر سکتے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ احادیث تو بھری ہوئی ہیں ان مجموعوں کے ساتھ. اشراط الساعہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت سے وہ پیشن گوئیاں پیش کی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے. بلکہ رحمۃ اللہ صاحب اگر مزید کچھ آپ کے ذہن میں ہیں حدیث میں، جی دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تذکرہ کیا نا کہ یہ علامات کتب احادیث میں بھری پڑی ہیں، تو ہمارے عام طور پہ 2 معروف، میں نے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا کہ ایک ہیں اہل سنت فرقے، وہ اہل سنت سے مراد ہوتے ہیں جو بخاری، مسلم جیسا ستہ جو عام معروف کتاب ان کو مانتے ہیں. ان میں سے ہر کتاب نکالیں، اس میں لکھا ہے کتاب الفتن، مثلا بخاری کتاب الفتن. آپ کتاب الفتن کے جب نکالتے ہیں تو آنے والے امت محمدیہ میں ہونے والے فتنوں کا تذکرہ ہے. پھر انہی حدیثوں میں لکھا ہے کہ ان فتنوں کا علاج کرنے والا کون ہوگا؟ مسیح موعود امام مہدی. صحیح بخاری، مسلم نیچے پڑھتے جائیں، ہر ایک میں کتاب الفتن لکھا ہوا ہے، علامتیں بیان ہوئی. دوسرا فرقہ کون سا ہے؟ میں نے پہلے بھی تذکرہ کہ اہل تشیع کا، جو اگرچہ یہ صحاح ستہ کو تو نہیں مانتا، ان کی اپنی کتب حدیث ہیں، ان کو کتب اربع بھی کہتے ہیں، جس میں کافی، منلا، یحصر الفقیہ وغیرہ ہیں کتابیں ہیں، اور انہی کو انہوں نے کلیکٹ کر کے بحر الانوار کے نام سے شائع کیا ہوا ہے. ان میں بھی تقریباً اسی قسم کی احادیث ہی ہیں. یہ ہم بعض کا شاید جنہوں نے پڑھا نہ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جدا قسم کی احادیث ہیں، جدا قسم کے نہیں ہیں، لیکن راویوں کے بیان کرنے والے مختلف ہوتے ہیں اکثر، بلکہ حدیث کا مضمون کے لحاظ سے وہی ہیں. ان میں بھی ہر ایک میں یہی کتاب الفتن کے نام سے کتابیں موجود ہیں.
بلکہ ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں پہلے بڑی تکتیب شائع ہوتی تھی بحر الانوار، اس میں 13ویں جلد تھی، اور آج کل جو بیروت وغیرہ شائع ہوئی ہے اس میں 51 52 53 کی جلدیں جو ہے نا، ان میں سارے امام مہدی کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، ان میں پڑھیں۔ یہ تو بہت بڑا مجموعہ ہے، بالکل صحیح بات ہے، جزاک اللہ۔ یہ اگر انہی حدیثوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں قصہ اشراط الساعہ یا قیامت کے حوالے سے، یہ بھی ایک ٹرم ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ اساس حقیقتاً مراد کیا ہے، قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ، تو یہ سارے ٹاپکس ہیں ناظرین، انشاءاللہ یہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن سردست یہی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو امت محمدیہ میں بہت اہم تھا اور ہمیشہ شانہ بشانہ سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتا رہا، اور ان کتابوں میں ہر حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب میں ضرور کتاب آخری زمانے کے حوالے سے ایک چیپٹر، اگر چیپٹر والی کوئی حدیثیں ہیں، مجموعے ہیں، اس کا ذکر ملتا ہے۔ کیا نا تو اس قسم کے نام سے کتابیں شائع ہوتی ہیں، اقتراب الساعہ، ٹائم آ گیا ہے۔ بالکل، تو بہرحال ہمارا بھی یہاں پہ ٹائم آ گیا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے، ہمارے پروگرام کا اختتام ہو گیا ہے۔ ہمارے پیارے امام مہدی نے ایک جگہ بہت ہی پیارے انداز سے یہ بھی ذکر کیا کہ ایک نشان کافی ہے کہ گر دل میں ہو خوف کردگار۔ تو اصل مثال تو یہ نہیں کہ نشانوں کو لے کر انسان اب چلنا شروع ہے، آپ کی تحریرات پڑھیں، زمانہ دیکھیں، ضرورت دیکھیں، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں جو ان لوگوں کے حوالے سے جو انکار کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے اور پھر عقل استعمال کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تو ناظرین، ہم بھی یہاں پر اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت ہم اسی مضمون کو، اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنے شرکاء اور ہمارے علماء کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی طرح آپ کا بھی اور آپ کے سوالوں کا بھی۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔